اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 1، سورۃ البقرہ، آیت نمبر 51، 52 اور 53۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں، وَإِذْ بَاعَدْنَا، اور جب ہم نے وعدہ لیا موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، 40 لیلۃً، 40 راتوں کا، ثم اتخذتم العجل، پھر تم نے بنا لیا، تم نے پکڑ لیا بچھڑے کو معبود، من بعد ہی، اس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ہی تھے سب اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے، ثم عفونا، پھر ہم نے معاف کر دیا، عنکم من بعد ذالک، تم کو اس کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو، وَإِذْ، اور یاد کرو کہ جب آتینا، ہم نے دی، موسیٰ الکتابہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، والفرقانہ، اور فرق کرنے والی کتاب، لعلکم تہتدون، تاکہ تم سب ہدایت پالو۔ اس مقام پر تیسرا اور چوتھا احسان اللہ تعالی بنی اسرائیل پر جو کیا، وہ اللہ تعالی ارشاد فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مدین کے علاقے سے واپسی کے وقت سفر کے دوران نبوت عطا فرمائی اور دو معجزات عطا فرمائے۔ ایک لاٹھی عطا فرمائی جس کے پھینکنے سے وہ اس کا اژدہا بن جاتا، یعنی بہت بڑا سانپ بن جاتا۔ ہاتھ لگاتے تو وہ سانپ اصلی حالت میں ایک لاٹھی بن جاتی۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا کہ وہ اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے بغل میں رکھ لیتے، اس کے بعد پھر اپنا ہاتھ سامنے کرتے، تو جیسے ایک گاڑی کی ہیڈ لائٹ ہوتی ہے، اس کی بہت زیادہ روشنی ہوتی ہے، جیسے کوئی راڈ یا بہت بڑا کوئی بلب ہو، وہ چل رہا ہو تو اس کی روشنی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ایسے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ کے بغل میں رکھتے اور فوراً ہاتھ باہر نکالتے، تو وہ سامنے والا پورا راستہ روشن ہو جاتا۔ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں، وہ جو ان کا ہاتھ روشن ہوتا تھا، اس کے بعد اس کے ساتھ پھر یہ کہ ہاتھ کے اندر کسی قسم کی جیسے ہوتی ہے تپش ہوتی ہے یا ہاتھ میں درد ہوتی ہے، یہ چیز نہیں ہوتی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا ہاتھ روشن ہو جاتا اور ہر سو روشنی پھیل جاتی۔ تو مدین سے جب باہر نکلے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دو معجزات عطا فرمائے۔ ایک تو نبوت عطا فرمائی اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ایک لاٹھی عطا فرمائی۔ تو اس لاٹھی کو اگر فرعون کے دربار میں پھینکتے ہیں یا جادوگروں سے مقابلہ ہوتا ہے تو وہاں پہ وہ اژدہا بن جاتا ہے۔ تو اژدہا کہتے ہیں بہت بڑے سانپ کو، بہت بڑا سانپ بن جاتا، تو ہاتھ لگاتے تو وہ اصلی حالت میں آ جاتی، یعنی کہ چھڑی بن جاتی، لاٹھی بن جاتی۔ ایسے ان کا ہاتھ روشن ہو جاتا۔ تو ید بیضا، یعنی کہ ہاتھ کا روشن ہونا، اور لاٹھی کا اژدہا بن جانا، یعنی بڑا سانپ بن جانا، یہ دو بہت بڑے معجزات تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے۔ ان معجزات کے ساتھ ساتھ موقع بے موقع حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہدایات بھی ملتی رہیں، جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس جا کر نہایت نرمی کے ساتھ سمجھانے کی ہدایت کی گئی کہ آپ نے بات کرنی ہے، انہو طغا، وہ تو بڑا سرکش ہے، لیکن آپ نے جو بات کرنی ہے آپ نے دھیمے الفاظ میں، دھیمے لہجے میں بات کرنی ہے، ان کو جا کے سمجھائیں۔ یہ دونوں بھائی تھے، حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، دونوں بھائی پھر فرعون کے پاس گئے، تو فرعون کے پاس جا کر اس کو نہایت نرمی کے ساتھ سمجھانے لگے، توحید پر دلائل دینے لگے، اور کہا کہ بنی اسرائیل کی ہم آزادی کا مطالبہ بھی لے کر آئے ہیں، اور مظلوم بنی اسرائیل کے لوگوں کو کہا کہ تم صبر کرو، نماز کی تلقین کی اور ہر قسم کی رہنمائی کا بندوبست کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان جو مجادلہ ہوا، جو بات چیت ہوئی، تو اس کے نتیجے میں جادوگروں سے پھر مقابلہ ہوا،
اللہ تعالیٰ کی طرف سے عظیم کامیابی کا حصول، اور جس کے نتیجے میں جادوگروں کو موقع ملتے ہی انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شروع کر دیا۔ یعنی کہ ایک دن مقرر کیا گیا کہ فلاں دن پورے علاقے سے جادوگر آئیں گے، تو جادوگروں نے اپنی چھوٹی چھوٹی رسیاں اور اپنی چھڑیاں میدان میں پھینکی، لوگوں کی نظروں کے اوپر جادو کیا، تو وہ چھڑیاں اور چھوٹی چھوٹی رسیاں وہ دوڑنے لگی میدان میں، یوں لگتا تھا جیسے چھوٹے چھوٹے سانپ چل پھر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنا جادو پھینکا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی عطا کی ہوئی وہ جو لاٹھی تھی اس کو پھینکا، تو وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا، یعنی بہت بڑا سانپ بن گیا، اور اس نے چھوٹی چھوٹی رسیوں کو اور جو ان کا پھینکا ہوا جادو تھا، ان کی رسیاں تھیں، ان کی چھڑیاں تھیں، ان سب کو نگل گیا۔ نگل کے اس نے فرعون کی طرف منہ کیا سانپ نے، تو فرعون کہتا ہے اے موسیٰ میں تیرے رب پہ ایمان لے آیا اور تو مجھے چھوڑ دے، میں تیرا کلمہ پڑھتا ہوں، میں اسلام کو قبول کرتا ہوں، میں بنی اسرائیل کے ساتھ میں تیرا مطیع اور فرما بردار بنتا ہوں۔ لیکن جب حضرت موسیٰ السلام نے اس سانپ کو یعنی اژدہا کو ہاتھ ہی لگایا تو وہ فوراً لاٹھی بن گیا۔ جب لاٹھی بن گیا تو اس نے کہا کہ جادوگروں سے کہ تم نے میری اجازت لیے بغیر ہی تم سب نے تعظیمی سجدہ کر دیا اور اپنی زبان سے کہہ دیا کہ آمنا برب موسیٰ و ہارون، کہ ہم موسیٰ و ہارون کے رب پر ایمان لے آئے علیہم السلام، تو تم نے مجھ سے اجازت ہی نہیں لی۔ تو انہوں نے کہا اجازت کیا ہوتی ہے؟ اس نے کہا میں آپ کے مخالف سمت میں ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا۔ جادوگروں سے کہا تم نے موسیٰ کا کلمہ کیوں پڑھا؟ مجھ سے اجازت لے کر کیوں نہیں پڑھا؟ مجھ سے اجازت لیتے تو پھر پڑھتے۔ تو فرعون کیسے اجازت دے سکتا تھا؟ وفرعون ذی الاوتاد الذین طغوا فی البلاد، جس کی سرکشی شہروں میں پھیلی ہوئی تھی، جو قرآن کریم نے فرمایا کہ میخوں والا فرعون، وہ اتنا سرکش اور ظالم کہ جو بات نہیں مانتا اس کو سزا دینے کے بجائے اس کو سزا یہ دیتا کہ اس کے ہاتھوں میں اس کے جسم میں کیل ٹھونک دیتا۔ تو وہ میخوں والا جو فرعون ہے، وہ جو اتنا سرکش ہے، وہ کیسے کلمہ پڑھتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، کیسے ان کی شریعت کا پیروکار بنتا؟ تو نتیجتاً پھر یہ ہوا کہ تمام کے تمام جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے۔ قرآن کریم نے فرمایا کہ سب کی زبان پر یہی الفاظ تھے کہ آمنا برب موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ و ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے۔ تو اس نے کہا میں آپ کو کھجور کے تنے کے ساتھ سولی پہ لٹکا دوں گا۔ تو کسی اہل دل نے کہا کہ ستم گر تجھ سے امید کرم ہوگی، جنہیں ہوگی انہیں ہوگی، ہمیں تو دیکھنا یہ ہے کہ تو ظالم کہاں تک ہے، اور جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ تو جتنی کسی کو تکلیف آتی ہے اتنا اس کا عشق بڑھ جاتا ہے، جتنی اللہ کے بندوں کو اللہ کی راہ میں تکلیف دی جاتی ہے اتنا ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ انہوں نے کہا وہ تو بن دیکھے سودے تھے، ہم نے اب تو دیکھ لیا، اب تو ہم نے ایمان کی لذت اور ایمان کی چاشنی کو، ایمان کی مٹھاس کو محسوس کر لیا، اب ہم کیسے تیرے کفر کے دین پر رہ سکتے ہیں؟ ہم موسیٰ و ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ تو اس کے بعد یہ قوم یہاں سے نکلی بالآخر فرعون اور اس کے لشکروں کو اللہ تعالیٰ نے پانی میں غرق کیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ السلام کو حکم ہوا کہ فلسطین پر حملہ آور ہو جاؤ، اللہ اس سے تمہارے ہاتھوں فتح کرے گا ملک فلسطین کو۔ لیکن جو کچھ لوگ حضرت موسیٰ السلام کے ساتھ تھے، اس بزدل قوم نے کہا کہ انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، کہ اے موسیٰ تو اور تیرا رب جا کر جہاد کرو، اہل فلسطین کے ساتھ ہم جہاد نہیں کر سکتے، انا ہاہنا قاعدون، ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے سارا تماشا دیکھ رہے ہیں کہ کیا بنتا ہے کیا نہیں بنتا، تو ہم تو نہیں لڑ سکتے، وہ تو بڑے طاقتور ہیں۔ جبکہ اللہ پاک نے فرمایا کہ جب یہ وادی مقدس میں داخل ہوں گے تو وہ لوگ وہاں سے بھاگ نکلیں گے، لیکن ان کا یہ تھا کہ جب ہم داخل ہوں تو ہمارے داخل ہونے سے پہلے ہی وہ لوگ اپنا سب کچھ چھوڑ کے مغلوب ہو جائیں اور اپنی شکست کو تسلیم کر لیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا نہیں، ایسے نہیں ہوگا، ان کو جانا پڑے گا، ان کو جہاد کرنا پڑے گا، لیکن غالب ضرور آئیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے انکار کیا کہ ہم جہاد نہیں کریں گے، تو تب
سزا کے طور پر سینا کے ریگستان میں 40 سال تک انہیں مقید کر دیا گیا، یعنی کہ ان کو قید کر دیا گیا کہ اب 40 سال تک اس وادی مقدس میں تم داخل نہیں ہو سکتے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ کوہ طور پر 30 دن کے لیے حاضری دیں تاکہ آپ کو تحریری طور پر وہ تختیوں کی شکل میں تورات کی کتاب، جو اللہ کی کتاب ہے، وہ تورات آپ کو عنایت کی جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور سینا سے نکلے تو اسی مدت کو طور سینا پہاڑ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور کے دامن میں بیٹھ کر 30 دن اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے پیغمبر حضرت موسیٰ اب 10 دن اور عبادت کرو۔ 40 دن تک وہ 30 دنوں کو پھر 40 دنوں میں تبدیل کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ادھر گئے، پیچھے قوم میں ایک سامری تھا، سونار تھا، جادوگر تھا۔ اس نے لوگوں کے گھروں سے سونے اکٹھے کیے، ان کو پگھلا کر ان کو ایک بچڑے کی شکل بنا دی، تو اسی پہ پوری قوم کو کہا کہ یہ دیکھو یہ تمہارا اصل رب ہے۔ تو قوم میں بچڑے کی محبت وہ بہت زیادہ تھی، تو قوم بنی اسرائیل اس قدر احسان فراموش اور سنگ دل قوم تھی کہ جو ہی ان کا دشمن غرق ہوا فرعون پانی میں، یہ دریا عبور کر کے ابھی تھوڑی ہی دیر دور نکلے تھے کہ راستے میں انہوں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جو بتوں کے سامنے مراقبہ، اعتکاف اور طواف کر رہے تھے۔ تو بنی اسرائیل کے احسانات تو بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کے احسانات کو فراموش کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کرنے لگے کہ ہمیں بھی ایسا معبود بنا دیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم تو قوم ایک جاہل ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شرک کے نقصانات بتاتے ہوئے فرمایا یہ قوم تو ہلاکت اور بربادی کے کنارے پر کھڑی ہے، جن کی یہ پوجا کر رہے ہیں وہ باطل اور ان کا یہ عمل بھی شرک ہے۔ کیا تم اللہ کے بغیر کسی اور کو معبود مانتے ہو جبکہ اس نے تمہارے دشمن کو فرعون کو پانی کے اندر غرق کر کے پوری دنیا میں تمہیں ممتاز کر دیا ہے؟ اس وقت تو یہ لوگ باز آ گئے، لیکن غلامانہ ذہن رکھنے والی قوم شرک سے کیسے باز آ سکتی تھی؟ جو ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کی عبادت کی غرض سے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق طور پہاڑ کے پاس جا کے رکے، تو وہاں پہ 40 دن کے لیے گئے تو سامری نام کے ایک آدمی نے سونے کا ایک بچڑا بنا کر انہیں کہا کہ یہی خدا ہے جس کی تلاش میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر بیٹھے ہیں۔ انہوں نے سب کچھ فراموش کرتے ہوئے بچڑے کی عبادت شروع کر دی۔ اس کا ذکر سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 87 اور 88 میں ملتا ہے۔ تو آج کی اس گفتگو سے ہمیں 2-4 باتیں ہمارے سامنے آئیں۔ ایک تو مدین کے علاقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واپسی کا سفر تھا تو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی۔ واپسی کے سفر پہ جہاں اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی تو وہاں پہ لاٹھی ایک عطا فرمائی جو اژدہا بن جایا کرتی تھی، اور ہاتھ روشن کا معجزہ بھی عطا فرمایا۔ یہ 2 معجزے عطا فرمائے۔ دوسری یہ بات آج کے لیکچر میں ہمیں یہ بات بھی نصیب ہوئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام یہ دونوں بھائی تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان جیسے ایک بندہ زبان اس کی لڑکھڑا جاتی ہے بات کرتے ہوئے، ایسے حضرت موسیٰ علیہ السلام صحیح الفاظ بول نہیں سکتے تھے، تو انہوں نے پھر دعا کی اللہم رب اشرح لی صدری، اللہ میرے سینے کو کھول دے، ویسر لی امری، میرا کام آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگوں کو بات سمجھ آئے۔ تو واجعل لی وزیرا من اہلی، یا اللہ پاک میرے بھائی کو میرا وزیر بنا دے۔ ہارون اخی، اچھا ہو تو میرا بھائی ہارون ہی ہو، اور وہی میرا بھائی بھی ہو، وہی میرا مشیر اور وزیر بھی ہو نبوت کے کاموں میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغمبر بنا دیا۔ تو جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام جاتے وہاں حضرت ہارون علیہ السلام جاتے۔ تو پھر انہوں نے قوم کو سمجھایا بھی، پھر جادوگروں کا مقابلہ ہوا تو وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی۔ پھر یہ کہ قوم سے کہا کہ فلسطین پر حملہ آور ہو جاؤ، یہ ارض مقدس ہے، یہ سرزمین پاک ہے، اس پاک سرزمین کا اللہ تمہیں مالک بنا دے گا۔ قوم نے انکار کیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بنی اسرائیل کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے سمندر سے، دریا سے پار کیا، قرآن کریم نے ایک مقام پر آیا کہ سمندر سے پار کیا، ایک مقام پر آیا کہ دریا سے پار کیا۔ تو دریا عبور کرتے ہی انہوں نے دیکھا کہ ایک بیری کے درخت کے نیچے چند لوگ بیٹھے مراقبہ، اعتکاف اور طواف کی حالت میں کسی چیز کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہے موسیٰ دیکھ
وہ دیکھ کتنا پیارا کام ہے۔ ایسے ہمارے سامنے بھی کوئی بت ہو تو ہم اس کی پوجا پاٹ کریں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم تو جاہل قوم ہو، تو اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ نے طور سینا یعنی کوہ طور جو ہے یہاں پر جا کے اس طور پہاڑ کے دامن میں بیٹھ کر 30 دن عبادت کرنی ہے۔ 30 دن عبادت کی تو کہا 40 دن عبادت کریں۔ 40 دن کے بعد تختیاں ملی، ان تختیوں کے اوپر الفاظ کندہ تھے، تو لکھے ہوئے الفاظ سے وہ تختیاں کیا تھیں؟ وہ تورات کتاب کی تختیاں تھیں۔ جیسے ہمارے یہاں لکھے ہوئے پیج ہوتے ہیں ویسے وہ تختیاں تھیں۔ وہ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائیں کہ یہ لے جا، یہ تیری شریعت ہے، یہ تو کتاب تورات ہے۔ تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے، لیکن آنے سے پہلے قوم نے 40 دنوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بچڑا سونے اکٹھے کر کے بچڑا بنا کے اس کے سامنے سجدہ ریز ہو چکے۔ تو وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی پہنچ گئے۔ تو یعنی غیر اللہ کی پوجا یعنی شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ آدمی کو ڈیل دے تو اسے فوراً توبہ کرنی چاہیے اور شکر کرنا چاہیے۔ آج کی اس گفتگو سے یہ بھی پتہ چلا کہ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، جو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا سرچشمہ تھی۔ یہ بات بھی ہمیں نصیب ہوئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑے بڑے معجزات عنایت فرمائے گئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن 2 معجزے، ایک لاٹھی کا اژدہا بن جانا اور ہاتھ کا روشن ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا۔ وہ وعدے کیا کیے؟ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 142 میں فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے 30 راتوں کا وعدہ ہوا، پھر مزید 10 راتوں کا اضافہ کیا گیا۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 143 اور 144 سے 145 میں آیا کہ اس مدت میں انہیں تختیوں کی شکل میں تورات عنایت کی گئی۔ اب یہاں پر آتا ہے وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور جب ہم نے عطا کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب والفرقانہ اور فرق کرنے والی، یعنی کہ ایک بات اور بھی بہت علمی بات ہے کہ پورے قرآن، ایک قرآن کریم ہے اور ایک کتاب ہے تورات۔ 2 کتابوں کو قرآن کریم نے فرقان کہا، قرآن نے قرآن کو بھی فرقان کہا، قرآن کریم نے تورات کو بھی فرقان کہا۔ تو فرقان سے مراد معجزات ہیں۔ البقرہ آیت نمبر 53، قرآن کریم فرقان ہے۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 1، یوم البدر یعنی اسلام کی پہلی جنگ، جنگ بدر، یہ یوم فرقان ہے۔ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 41 میں فرمایا تقوی فرقان کا ذریعہ ہے، یعنی اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنا یہ فرقان کا راستہ ہے، فرقان کا ذریعہ ہے۔ اس کا ذکر سورۃ الانفال کی آیت نمبر 29 میں ہوا۔ تو اللہ تعالی ہمیں انبیاء کے دیے ہوئے جو راستے ہیں اللہ ان کے اوپر ہم سب کو چلنے کی توفیق دے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو قرآن اور حدیث کے ذریعے ہماری رہنمائی فرمائی اور جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں منوان، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بلا چون و چرا، بلا حجت، بلا تعمل، بلا رکے اللہ تعالیٰ ہمیں فوراً اس کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور آگے امت تک پہنچانے کی اور خود عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔